چند سال پہلے ایک نوجوان پائلٹ پہلی بار ایک انتہائی مشکل مشن پر جا رہا تھا۔ کاکپٹ کے اندر ہر طرف بٹن تھے، ہیلمٹ کے اندر مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، ریڈار کچھ اور بتا رہا تھا، کنٹرول روم کچھ اور۔ اچانک ایک وارننگ لائٹ جل گئی، دل کی دھڑکن تیز، ہاتھ پسینے سے بھر گئے، دماغ چیخنے لگا، کچھ کرو، ابھی کرو، فوراً کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زیادہ تر نئے پائلٹ غلطی کرتے ہیں۔ وہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں لیکن صحیح حرکت نہیں کر پاتے۔ اسی لمحے اس کے انسٹرکٹر کی آواز آئی، ڈونٹ جسٹ ریئیکٹ، تھنک، یعنی صرف ایکشن مت کرو، پہلے سوچو۔ اس نے 2 سیکنڈ لیے، سانس لی، صورتحال دیکھی اور پھر فیصلہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا اگر وہ پہلی گھبراہٹ میں بٹن دبا دیتا تو خود اپنا جہاز گرا دیتا۔ اب ذرا اپنا سین یاد کریں، رات کے 11 بجے ہیں، واٹس ایپ پر آپ کا دوست سین کر کے جواب نہیں دیتا، دماغ فوراً فلم بلانا شروع کر دیتا ہے، سوچتا ہے کہ اسے اب میری پرواہ نہیں، شاید یہ دوست ناراض ہے، شاید کسی اور کے ساتھ مصروف ہوگا، اور 5 منٹ بعد ایک لمبا سا جذباتی میسج ہم اس کو بھیج دیتے ہیں۔ بعد میں صحیح جواب صبح آتا ہے کہ یار میں تو سو گیا تھا۔ دیکھا، ہمارا دماغ بھی کبھی کبھی نیٹ فلکس سے بھی زیادہ ڈرامے بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، یہ جو جدید فائٹر جیٹ ہوتے ہیں یہ تقریباً 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں۔ اس رفتار پر صرف 1 سیکنڈ کی غلطی جہاز کو آدھا کلومیٹر غلط جگہ پہنچا سکتی ہے، اور اگر پائلٹ نے صرف چند سیکنڈ غلط فیصلہ کر لیا تو کروڑوں ڈالر کا جہاز بھی ختم اور شاید اس کی زندگی بھی۔ اب ذرا یہ سوچیں، اگر ایک غلط فیصلہ آسمان میں جان لے سکتا ہے تو زمین پر ایک غلط فیصلہ کتنی زندگیاں بدل دیتا ہوگا۔ غلط دوست، غلط کیریئر، غلط شادی، غلط سرمایہ کاری، یا صرف غلطی میں غصے میں بھیجا ہوا ایک میسج۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی قسمت نہیں، اپنے فیصلوں کے، اپنے ڈیسیجنز کے نتیجے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت عقل سے سوچ رہے ہیں، جبکہ اکثر اوقات ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ دوستوں، میں نے کتاب پڑھی دا آرٹ آف کلیئر تھنکنگ۔ یہ کتاب لکھی ہے ہیسارڈ لی نے۔ یہ ایک فائٹر جیٹ کے پائلٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس فائٹر جیٹ کے پائلٹ رہنے کی جو زندگی تھی اور اس کے ایکسپیرینسز تھے، اس سے سیکھ کے انہوں نے اس کتاب میں اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا ہے، اور اس کی کچھ کی جو اس کی لرننگز ہیں جو مجھے بہت اچھی لگیں، وہ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ہیسارڈ لی کہتے ہیں کہ کلیئر تھنکنگ کا مطلب زیادہ آئی کیو نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت پر اپنے دماغ کو روک لینا ہے، اور یہی چیز ہم آج اس ویڈیو میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت، ریالٹی دیکھتے ہیں، اصل میں ہم صرف اپنی انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں، ایک دوست دبئی میں، دوسرا مالدیوز میں، تیسرا نئی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اور دماغ فوراً کہتا ہے یار یہ تو سب مجھ سے آگے نکل گئے۔ حقیقت، ریالٹی صرف 15 سیکنڈ کی ہائی لائٹ ریل آپ نے دیکھی ہے، لیکن ان کی اپنی پریشانیاں، ان کے لون، ان کی بے خوابی، ان کی ناکامیاں، ان کی اتنی زیادہ محنت، وہ اس پوسٹ میں نہیں دکھی آپ کو۔ دماغ نے باقی فلم خود بنا لی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان حقیقت سے نہیں، اپنی کہانیوں سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آپ بھی ایک چھوٹا سا چیلنج لیں۔ آج پورا دن جب بھی دماغ کوئی رزلٹ نکالنے لگے، اس سے پہلے خود سے ایک سوال پوچھیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو میرا دماغ سوچ رہا ہے، کیا یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، یا یہ صرف ایک کہانی ہے، میرا ایک اندازہ ہے؟ صرف یہی سوال زندگی کے آدھے جھگڑے آپ کے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اصل دشمن باقی ہے، وہ دشمن جو دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو بھی بیوقوف بناتا ہے۔ اب ایک دلچسپ بات سنیں، کیا کبھی آپ نے غصے میں کوئی آن لائن شاپنگ کی ہے کہ یار بس یہی ایک آخری چیز چاہیے؟ 2 دن بعد جب وہ پارسل آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیوں منگوایا تھا؟ تو ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ ایموشنل شاپنگ کی ہے، کبھی ایموشنل رپلائی کیا ہے، کبھی ایموشنل انویسٹمنٹ۔ ہیسارڈ لی کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ فائٹر پائلٹس کو ایک عجیب عادت سکھائی جاتی ہے، جب ہر چیز بکھر رہی ہو تو پہلے رفتار کم کرو۔ یہ سننے میں الٹا لگتا ہے، لیکن یہی زندگی کا بھی اصول ہے۔ جب جذبات بہت تیز ہوں، جب بہت زیادہ ایموشنل سٹیٹ ہو، تو سلو فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر غصہ ہے تو رپلائی آپ کو کل کرنا چاہیے، اگر بہت خوشی ہے تو انویسٹمنٹ کل کرنا، اگر دل بہت ٹوٹا ہوا ہے تو لائف کا ڈیسیجن 1 ہفتے بعد کرنا، کیونکہ جذبات بہترین نوکر ہیں لیکن بہت خطرناک مالک۔
یعنی جذبات میں کیا گیا فیصلہ، بہت زیادہ غصے میں، بہت زیادہ ایموشنز میں، وہ اکثر غلط ہوتا ہے دوستوں۔ ہم سب ایک غلط عادت رکھتے ہیں دوستوں، ہم ایویڈنس نہیں ڈھونڈتے، ہم اپنی رائے کو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا باس مجھے پسند نہیں کرتا، پھر وہ اگر سلام بھی نہ کرے تو دماغ کہے گا کہ دیکھا، اگر مسکرا دے تو دماغ کہے گا کہ ضرور کوئی مطلب ہوگا۔ یعنی فیصلہ پہلے، ثبوت بعد میں۔ فائٹر پائلٹس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وقت ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اگر میں غلط ہوں تو۔ یہ 5 الفاظ لاکھوں روپے، رشتے اور کئی سال بچا سکتے ہیں۔ تو ضرور ہمیں اپنی اس غلط عادت کہ ہم پہلے رائے بنا لیں اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے آس پاس اپنے ایویڈنس ڈھونڈیں، ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ رائے غلط ہو۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور محسوس کرتے ہیں کہ یار میں بھی اکثر اوور تھنکنگ کرتا ہوں، تو ایک بات یاد رکھیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کا دماغ صرف آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر سچویشن کو شیر سمجھ لیتا ہے، حالانکہ اکثر سامنے صرف بلی ہوتی ہے۔ ہم دوستوں اکثر ایسے مسائل پر سوچتے ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں۔ ڈالر کا ریٹ کیا ہو جائے گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کل کیا ہوگا، یہ AI میری جاب لے جائے گی، میری شادی کب ہوگی۔ تو دماغ اصل میں ایک ایسی ٹیکسی بن جاتا ہے جو ہر طرف دوڑنا چاہتی ہے، لیکن دوستوں اس کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہیسڈلی کہتے ہیں کہ پائلٹ کبھی ہوا سے نہیں لڑتا، وہ اپنی ڈائریکشن بدل لیتا ہے۔ اسی طرح ٹریفک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس کا ریئیکشن آپ کے کنٹرول میں ہے۔ باس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اسکل آپ کے کنٹرول میں ہے۔ مارکیٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس کی پریپریشن آپ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ فرق سمجھ آ گیا تو سمجھ لیں آدھا اسٹریس تو ختم۔ اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں ایک اور پوائنٹ پر، اور یہ شاید پوری کتاب کا میرا سب سے فیوریٹ پارٹ ہے۔ سب سے کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہمیشہ صحیح ہوں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو جلدی مان لیتے ہیں کہ ہاں اس بار میں غلط تھا۔ امیجن کریں گوگل میپس کہے کہ آپ غلط رستے پر ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں، میں اپنی ایگو کی خاطر اسی رستے سے جاؤں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے منزل نہیں ملے گی، آپ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے، صرف ایگو خوش ہوگی۔ زندگی بھی دوستوں یہی ہے، ڈائریکشن کو بدل لینا کبھی کبھار یہ فیلئر نہیں ہے، یہ نیویگیشن ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ ہر بڑے فیصلے سے پہلے صرف 3 سوال پوچھنا شروع کر دیں، کیا میں جذبات میں ہوں، کیا میرے پاس مکمل تصویر ہے، کیا میں غلط تو نہیں ہوں، صرف یہ 3 سوال آپ کے اگلے 5 سال بدل سکتے ہیں۔ تو جی، وہی نوجوان فائٹر پائلٹ جس کی کہانی سے ہم نے آغاز کیا تھا، بعد میں سینکڑوں خطرناک مشنز پر گیا۔ لوگ سمجھتے تھے وہ بہت بہادر ہے، لیکن اس نے ایک جگہ لکھا، میں دوسروں سے زیادہ بہادر نہیں تھا، میں صرف پینک کو ڈیسیژن نہیں بنانے دیتا تھا۔ اور شاید دوستوں یہی ہے کلیئر تھنکنگ۔ زندگی میں کامیاب لوگ ہمیشہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے، وہ صرف ایک کام بہتر کرتے ہیں، وہ اپنے پہلے خیال پر فوری یقین نہیں کرتے۔ تو اگلی بار جب غصہ آئے، جب خوف آئے، جب دماغ چیخ کر کہے کہ ابھی فیصلہ کرو، تو صرف 2 سیکنڈ رک جانا، صرف 2 سیکنڈ۔ ممکن ہے یہی 2 سیکنڈ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ثابت ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھیں کہ آج سے میں ہر فیصلے سے پہلے رکوں گا، کیونکہ شاید آپ کی زندگی بدلنے والا اگلا فیصلہ ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہو۔